القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی۔ اللہ نے خطاب کیا ہے ایمان والوں کو، تو پروردگار گویا یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، تمہاری نجات فقط اس بات میں نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ، صرف اس بات میں نجات نہیں ہے کہ تم صرف ایمان لے آؤ۔ اگر صرف ایمان لانے میں نجات ہوتی تو اللہ اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ تو پروردگار نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والا، کسی بھول میں نہ رہے، یہ نہ سمجھ کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، میں ایمان لایا ہوں نبی کی ذات پر، اور میں ایمان رکھتا ہوں محمد وآل محمد کی ذات پر، تو لہٰذا میرا بیڑا پار ہے۔ ایمان لایا ہے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، تب تیرا بیڑا پار ہوگا، تب تو کامیاب ہوگا، تب تو قرآن کی نگاہ میں ان اہل ایمان میں سے ہے کہ جن کے دلوں میں نور ایمان اور وجود میں کردار آل محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ جو چیز ضروری ہے، ذمہ داری یہ ہے ایمان لانے کے بعد اطاعت اللہ کی کرنی ہے۔ بھئی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جب ایمان لائے ہو ذات خدا پر تو اب اللہ کی ماننی بھی ہے، ایمان لائے ہو رسول کی ذات پر تو اب رسول کی ماننی بھی ہے، ایمان لائے ہو علی اور اولاد علی پر تو ان کی ماننی بھی ہے۔ اور اگر انسان یہ کہتا رہے کہ میں ایمان لایا ہوں میری نجات کے لیے یہ کافی ہے، پروردگار واضح کہہ رہا ہے کہ تو نے جب ایمان لایا ہے تو ایمان نام ہے اطاعت کو بھی بجا لانے کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان لانے کے بعد شرعی ذمہ داری ہے، قرآن میں اللہ واضح اعلان کر رہا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے او ایمان والا اطاعت کر اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ دیکھیں میں مثال سے واضح کروں اسے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر پر ایمان رکھتے ہیں سب لوگ کہ بھئی ڈاکٹر جو ہے
یعنی جو شخص کسی کو اس اہل سمجھتا ہے کہ یہ میری بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تب ہی انسان اس کے پاس جاتا ہے علاج معالجہ کے لیے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم نے بتایا کہ ہمیں بخار ہے، کتنے دن سے بخار ہے، یا پیٹ میں درد ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر اب وہ ہمارے مرض کو دیکھ کے لکھتا ہے نسخہ کہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ اگر آپ صرف یہ ایمان رکھیں، یہ جو ڈاکٹر ہمارے علاقے میں بیٹھا ہے اسپیشلسٹ ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، بڑے کمال کا ڈاکٹر ہے، اور آپ اپنے علاج کے لیے اس کے پاس نہ جائیں، آپ کے مرض میں آرام آئے گا یا مرض بڑھتا جائے گا؟ مرض بڑھتا جائے گا۔ صرف آپ کا یہ جان لینا، یہ ایمان رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے آپ کی صحت یابی کے لیے۔ اور میرا دوست، اسی طرح سے ہم جو ذات خدا اور ذات رسول اور محمد وآل محمد پر ایمان لائے ہیں، اس ایمان لانے کے بعد ذمہ داری یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اس ایمان کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کر رہے اپنی اطاعت کا حکم، اللہ دے رہا ہے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم، اللہ دے رہا ہے محمد وآل محمد کی اطاعت کا حکم۔ اگر ایمان کے ساتھ اطاعت نہیں ہوگی تو وہ ایمان بھی فائدہ مند نہ ہوگا۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جب ڈاکٹر کی قابلیت پر ہمیں یقین ہے تو لہٰذا جو علاج بتائے گا اس پر عمل بھی کرنا ہے، جو پرہیز بتائے گا اس سے پرہیز بھی، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب ہم بیماری سے، ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایمان لائے ہیں خدا، رسول اور محمد وآل محمد پہ، تو اب یہ جو حکم دیں گے اس پہ ہمیں کرنا ہے عمل، اور جو جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے، جن چیزوں سے پرہیز کا بتایا ہے، اس سے کریں گے پرہیز۔ تو جو اللہ، رسول اور اہل بیت نے بتایا ہے وہ ایسے ہے جیسے ڈاکٹر نے آپ کا علاج بتایا کہ آپ کو مثلا 3 وقت میں 5 گولیاں کھانی ہیں، اور آپ کو ڈاکٹر نے سمجھایا کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ محمد وآل محمد بھی جب آپ کو روکیں، اسی پرہیز کا نام ہے حرام۔ پرہیز، اس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، جو اہل بیت حکم دیں اس کے پابند بن جائیں، اسی کا نام ہے واجبات۔ اور جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا، تقوی کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ امام نے یہی فرمایا کہ جو واجبات الہی ہیں اس کی پابندی کرنا، اور جو محرمات الہی ہیں، جو حرام کردہ ہیں پروردگار کے، ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اسی کا نام تقوی الہی ہے۔ تو لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ میں ایمان لانے کے بعد میرے اوپر 3 اطاعتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اللہ نے نبی کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کو بھی فرض قرار دیا۔ تو گویا یہ بھی بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولو الامر سے مراد عام لوگ ہیں، لوگوں کے منتخب کردہ ہیں، نہ، اللہ فرماتا ہے جس طرح مجھ اللہ کی اطاعت واجب ہے، اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ کسی گناہگار کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور نبی کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے اولو الامر یعنی محمد وآل محمد کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اولو الامر سے مراد عام ہستیاں لیں تو یہ تو اللہ کے مزاج میں، یعنی اللہ کے اس نظریے میں جو ہے نقص لازم آئے گا
کہ پروردگار اپنی اطاعت کے ساتھ خطا کار اور گناہ گاروں کی اطاعت کو لازم قرار دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی اطاعت جیسے واجب ہے، رسول کی اطاعت جیسے واجب ہے، ویسے اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اولو الامر کو ویسے ہونا چاہیے جن اوصاف و کمال کے مالک سید الرسل ہے۔ تو محمد و آل محمد جو آل رسول ہے ان کے اندر جو ہے وہ نبوت نہیں ہے، ورنہ وہ اوصاف، وہ کمال، وہ پاک کردار، وہ طہارت، وہ علم، وہ شرافت، وہ شجاعت، وہ سب کمالات رکھتے ہیں جو سید الرسل کے اندر تھے۔ سبحان اللہ، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اب اس اطاعت میں وَأُولِ الْأَمْرِ، جو اول الامر ہے، اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس اول الامر سے مراد کون ہے؟ اس اول الامر سے مراد علی اور اولاد ہے، یعنی 12 امام اس میں شامل ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس کی اطاعت کرو؟ اول الامر کی۔ اب 11ویں لال ولایت کے دروازے پہ آتے ہیں۔ مولا آپ بتائیں آپ کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ جو ہیں اولو الامر، آپ کا حکم کیا ہے؟ امام اپنے خزانہ امامت سے فرماتے ہیں من کان من الفقہاء، جو فقہاء میں سے ہوں، سائنا للنفس، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، محافظا لدین، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا للہوا، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی بجا آوری کرنے والا ہو۔ جس فقیہ میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کو چاہیے ایسے فقیہ کی تقلید کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اول الامر کی اطاعت کا حکم کس میں موجود ہے؟ قرآن میں۔ اول الامر میں امام حسن عسکری بھی شامل ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی زبان عصمت سے بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھ دین سے، تیرے دین اس وقت مکمل ہوگا، تیرے احکامات اس وقت صحیح ہوں گے جب دین کے اسپیشلسٹ فقہا جن کی یہ خصوصیات بتائی ہیں، جب تو ان کی طرف رجوع کر کے جنہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھ کر احکام شریعت کو بیان کیا ہے، ان کے بتائے ہوئے فتاوے پہ عمل کر، تیرے دین کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ محمد و آل محمد و علی۔ سامعت قرآن نے حکم دیا ہے کہ اول الامر کی طرف رجوع کرو، اور ناطق قرآن نے بتایا کہ فقہا جو ذمہ دار باکردار ہے ان کی طرف رجوع کر کے احکام شریعت پر عمل کرو۔ تو لہٰذا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا حکم کہاں ہے؟ امام کی اطاعت کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور امام حکم دے رہے ہیں تقلید کا۔ ایک مثال سے میں اس کو واضح کروں۔ دیکھیں، آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی مریض ہوا، کیا ہم نے کبھی یہ پسند کیا ہے؟ خدا نخواستہ بڑے مرض میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، کینسر میں، ٹی بی میں، ایسی بیماری میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کینسر کا، ٹی بی کا، ایسے خطرناک بیماریوں کا علاج گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ چیک کرے کہ میں اپنی بیماری کا علاج کیسے کروں؟ اگر 3 دن صرف بدن میں بخار رہے تو انسان دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ جاؤں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرض بڑھ جائے تو انسان تلاش کرتا ہے شہر کا اسپیشلسٹ، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اسپیشلسٹ کو تلاش کرتا ہے کہ میں جاؤں، اس سے اپنا علاج کروں۔
اپنی بیماری کا علاج کروں، اگر میں نے بیماری کا علاج نہیں کیا تو ہلاکت کی طرف جاؤں گا۔ اور میرا دوست تجھے جان سے اتنا پیار ہے، اپنی جان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے تو شہر بھر کے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو تلاش کر رہا ہے، اور تجھے دین سے اتنا پیار نہیں ہے، اور جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں علی اکبر و اصغر عباس جیسی عظیم ہستیوں کو قربان کر دیا دین کو بچانے کے لیے۔ ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ دین کا اسپیشلسٹ کون ہے۔ دین کا اسپیشلسٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو ہمیں بدن میں کوئی خرابی ہو تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اور دین کا اسپیشلسٹ اس کے پاس نہ جائیں۔ دیکھیں، میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو مثلا سوٹ سلوانا ہے، آپ نے کہا کہ قبلہ میں نے سوٹ یہ جو ہے بہت مہنگا ہے، یہ میں نے سوٹ سلوانا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو وی آئی پی کالونی کے چوک میں جہاں پہ جو موچی بیٹھے نا، آپ اس سے جا کے سوٹ سلوائیں۔ ایک مرتبہ آپ مجھ پہ ہنسیں گے، یہ مولانا صاحب نجف سے کیا پڑھ کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا موچی سے بھی سوٹ سلوایا جاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ پھر آپ میرے پاس آئے کہ قبلہ مجھے 3 دن سے بخار ہے، مجھے آپ جو ہے کوئی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس بھیجیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسی چوک میں ایک کسائی بیٹھے اس کے پاس جاؤ۔ آپ اس کے پاس گئے، بھئی آپ احترام میں چلے گئے مولانا صاحب کے، وہ کیا کہے گا؟ لگتا ہے کہ بخار آپ کے دماغ پہ چڑھ گیا۔ جانا ڈاکٹر کے پاس تھا، آئے کسائی کے پاس ہو۔ اسی طرح سے آپ دنیا کا کوئی کام بھی ہو، آپ نے آٹا لینا ہے، چکی والے کو چھوڑ کے آپ سبزی فروش کے پاس چلے جائیں۔ آپ نے اسی طرح سے اپنے بال سیٹ کروانے ہیں، آپ نائی کی دکان پر جانے کی بجائے آپ کسی اور دکان پر چلے جائیں۔ تو گویا آپ جب جو دنیا میں جس کام کا ماہر اور اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر غیر کے پاس جائیں گے، آپ کی عقل بھی کہے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، دنیا والے بھی کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور میرا دوست، جب تیری اور میری عقل ہمیں یہ دعوت دیتی ہے جس کام کا جو ماہر اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جانا چاہیے، تو پھر جو دین آل محمد کا اسپیشلسٹ فقیہ اور نائب امام ہے اسے چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ آواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پھر فقہاء کے دروازے پہ جا رہے۔ صحیح بات۔ یہ فقہاء معصوم فرماتے ہیں یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ صحیح بات۔ فقہاء کی عظمت سید الرسل فرماتے ہیں، جو عالم بعمل کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مجھ سید الرسل کے پیچھے نماز ادا ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر فضیلت ہے، کس قدر عظمت ہے میرا دوست۔ علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں، آپ کو علم کی خیرات علماء اور اہل علم سے ملے گی۔ علماء سے دور رہیں گے، خدا گواہ دین نہیں ملے گا۔ جو گھر علماء سے دور ہے، جو افراد علماء سے دور ہے، آپ ایک بار تو ان کے گھروں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، ان کے گھروں کے ماحول کی طرف ذرا غور کر کے دیکھیں کس طرح ہے۔ نہ احکام شریعت کا پتہ ہے، نہ حلال و حرام کا پتہ ہے، نہ واجبات کی کوئی خبر ہے، نہ قرآن سے رغبت ہے، نہ کوئی دین سے رغبت اور شوق ہے۔ علماء سے دور۔ ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ نوجوان، وہاں پر میں نے غسل جنابت کے جو احکام، غسل جنابت کے نہ کرنے کے جو نقصانات بیان کیے، وہاں پہ ایک فہرست میں نے بیان کی۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا مسجد میں، جامع مسجد میں، کہتا ہے قبلہ میری شادی کو 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور جیسے آپ نے غسل جنابت بتایا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں غسل جنابت ایسا ہوتا ہے، میں تو صرف نہا لیتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور مجھے حیات یہ کہ میں اس جگہ کا نام بتاؤں۔
تو لہٰذا دیکھیں، یعنی اگر کوئی شہر کی زندگی گزار رہا ہو اور 2.5 سال ہو چکے ہیں، شادی شدہ ہے، شادی سے پہلے بھی غسل جنابت واجب ہوتا ہے، صحیح بات، صحیح بات، واجب ہو سکتا ہے کسی پر، تو لہٰذا اب اس کو غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے، جس کو اتنا اہم غسل معلوم نہیں ہے، اللہ جانے کتنے مسائل سے وہ جاہل ہوگا۔ صحیح بات، یہ والدین کا قصور ہے، یہ ان جوانوں کا قصور ہے جو علماء کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، علماء کی مجالس میں نہیں آتے، جس سے ان کی معلومات میں اضافہ نہیں ہے، ان کے پاس دین کا علم نہیں آتا۔ میرے دوست، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے، آپ کو دین ملے گا، آپ کو اخلاق ملے گا، آپ کو قرآن کی معرفت ملے گی، آل محمد کی معرفت ملے گی، امام زمانہ کا ذکر ملے گا، اہل بیت کی شان اور عظمت ملے گی، آپ کو علماء کی مجالس اور محافل میں دین کا ہر مسئلہ آپ کے لیے واضح ہوگا۔ لیکن علماء سے دور ہو جائیں، علماء کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہم اپنا کریں گے۔ جیسے انسان مریض ہو جائے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، جتنا دیر کرے گا وہ خود ہلاکت کی طرف جائے گا، اس کا مرض بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ہم جتنا علماء سے دور رہیں گے، علماء کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کرتے رہیں گے۔ صحیح بات، علماء کی عظمت و شان سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جو شخص ایک مسئلہ معلوم کرنے عالم دین کے پاس چل کے جاتا ہے، اللہ اس کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر، کیا؟ بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر، ہر بال کے بدلے اللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ آواز بلند صلوات، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، صحیح بات، اپنے بچوں کو علماء کی محفلوں میں بھیجا کریں، اپنے جوانوں کو علماء کی محفلوں میں بھیجا کریں۔ خدا گواہ ہے، علماء کو جو ہے وہ آپ فوقیت دیں مجالس اعضاء کے لیے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اہل بیت کے مصائب جو ہے وہ بھی یقیناً عبادت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مصائب آل محمد بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ معیار کوئی نہ بنا لے کہ میں صرف مجلس میں مصائب خاں کو بلاؤں اور وہ مصائب پڑھے، چاہے وہ جیسے بھی پڑھ جائے، جیسے ہے وہ جیسے بھی پڑھ جائے۔ ہم نے بنا لیا معیار مصائب خاں، ٹھیک ہے، مصائب آل محمد بیان ہونا چاہیے، یقیناً یہ عبادت ہے کہ ہر آنسو پہ اگر معرفت کے ساتھ وہ آنسو بہایا جائے تو وہ اس پہ جنت کی ضمانت دی گئی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو غم آل محمد سے آباد کیا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن اگر ہم اہل علم اور علماء کو لے آئیں جو آل محمد کی سیرت بھی بیان کریں، جو ان کا کردار بھی بیان کریں، جو مصائب بھی بیان کریں، تو لہذا کوشش کریں ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں کو، ہمارے جو ہے ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ محمد وآل محمد وآل۔ اور مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جالس العلماء، امام فرماتے ہیں او علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھو، 3 سعادتوں کی ضمانت میں علی دیتا ہوں، سبحان اللہ، 3 سعادتیں۔ یزدد علمک، آپ فرماتے ہیں تیرے علم کی زیادتی کی ضمانت میں علی دیتا ہوں، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے سے۔ جب علماء کی آپ محفلوں میں بیٹھیں گے، یقیناً حلال و حرام کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے۔
اور دوسرا آپ فرماتے ہیں وَيَحْسُنْ عَدَابُكَ، آپ کا اخلاق بلند ہوگا۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھے سے آپ کا اخلاق بلند ہوگا۔ تیسرا فرماتے ہیں وَيَزْكُو نَفْسُكَ، آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا، آپ کا وجود گناہوں سے پاک ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے علم میں زیادتی، اخلاق میں بلندی اور وجود میں طہارت، امام فرماتے ہیں پھر علماء کی محفلوں میں بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں علماء، امام معصوم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نجف اشرف میں پڑھتے تھے، ایک سال یہاں پر مخزن العلوم مدرسے کا جلسہ تھا، یہاں سے میں علماء کرام نے سلام پہنچائے۔ آیت اللہ حافظ بشیر حسین النجفی ہمارے استاد بزرگوار بھی ہیں، اللہ تمام علماء مراج الزام کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ ان کی خدمت میں میں نے سلام پہنچایا، درس تفسیر قرآن تھا، خدا گواہ آدھا گھنٹہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے جو ذکر اپنی محفل میں رکھا وہ علامہ غلاب شاہ صاحب کا اپنی ایک محفل میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بلند صلوات اللہ صلی علی محمد علی محمد۔ میں نے یہاں علماء کا سلام پہنچایا، جو علماء یہاں بزرگان تھے، انہوں نے مجھے کہا، یعنی انہوں نے اپنی محفل میں جو بات شروع کی، کہتے ہیں کہ جو معصوم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کے چہرے پہ دیکھو تو خدا یاد آئے، فرماتے ہیں کہ جب عالم باعمل استاد العلماء علامہ غلاب شاہ صاحب جب جامعۃ المنتظر آئے، مجھے آج بھی وہ یاد ہے، میں نے جب ان کے چہرے پہ دیکھا تو مجھے خدا کی یاد آج تک باقی یاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں علماء ربانی۔ تو مومن کو باکردار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو علماء جو فقہا ہیں ان کے دروازے پہ آؤ، ان کے ساتھ جڑ کر رہو، تبھی تمہیں دین کی سلامتی مل سکتی ہے۔ بدن کی سلامتی کے لیے ڈاکٹروں کے سے رجوع کرنا ضروری ہے، اور دین کی سلامتی کے لیے علماء سے رجوع ضروری ہے۔ علماء سے امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے بھی اپنی جو زندگی میں جو علم کی خیرات، جو شان اور فضیلت بیان کی ہے علم اور علماء کی، روایت میں ملتا ہے کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اپنے دوست کو لے کر اور کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن اس نے ابھی تک قصاص نہیں لیا، باپ کے قاتل سے قتل کا بدلہ نہیں لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دے۔ کہتا ہے فرزند رسول اس نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ قتل ہو، یہ ایک احسان کیا ہے، لیکن اگر یہ خون بہا دے دے، یعنی قیمت دے دے، مصالحت کر لے، تو میں مصالحت کے لیے راضی ہوں۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا کہ اس نے احسان کون سا کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا کوئی احسان اتنا بڑا نہیں ہے، احسان اتنا بڑا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں بتا تو صحیح وہ احسان ہے کیا؟ کہتا ہے فرزند رسول اس نے مجھے اللہ کی توحید، سید الرسل کی نبوت اور آپ آل محمد کی ولایت اور امامت کا تعارف کرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے جب سنا تو حیران رہ گئے، فرماتے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑا احسان کیا اس نے، جو تجھے جہنم سے لے کر جنت کی طرف لے کر آیا ہے۔ امام فرماتے سنو،
نبی، انبیاء اور ہم ائمہ ہدا کہ خون کا عوض کائنات میں نہیں ہے، لیکن جو اس نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر یہ پورے خاندان کو بھی ختم کر دیتا تب بھی تو اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ رخ کیا اس کی طرف جو قاتل تھا، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، میں تیری طرف سے خون بہا کی قیمت دیتا ہوں، تو نے جو اس کی ہدایت کی تھی اس کا ثواب مجھے دے دے۔ اب خون بہا کی قیمت بھی بڑی ہے، بہت زیادہ خون بہا کی قیمت ہے، کہا کہ خون بہا کی قیمت میں دیتا ہوں، تو وہ ثواب مجھے دے دے جو ثواب تو نے حاصل کیا ہے۔ جب اس نے امام معصوم کی زبانی یہ سنا، اتنا ثواب ہے، کہتا ہے وارث جنت امام، میں زیادہ حقدار ہوں آپ کے نسبت ثواب کا، لہذا مجھے قتل ہونا قبول ہے، ثواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام پھر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اگر تو اس کو معاف کر دے میں تجھے علم کی فضیلت پر رسول اللہ کی حدیث سناؤں گا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر میں صرف اسی کو حدیث سناؤں گا۔ بالآخر اس نے امام کی سفارش پہ کہتا ہے میں اللہ کی خوشنودی اور آپ کی وساطت سے اس مرد مومن کو اپنے باپ کا قتل معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ ایک صلوات پڑھے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو لہٰذا ہماری ساری ذمہ داری ہے، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں، تبھی ہماری بچوں کی نسلوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی ہے، چونکہ اس امام کی شہادت کے بعد ہمارے وقت کے امام کا جو ہے وہ آغاز امامت ہو رہا ہے، تو یہ مناسبت جو ہے ہمارے لیے دو ہستیوں کے پیغام رکھتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہم صلی امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام ہر اس 20 سالہ نوجوان کی گردن پہ تلوار چلائیں گے جو احکام شرعی سے واقف نہیں ہوگا۔ کیوں چلائیں گے؟ سوال اس لیے کہ دیکھیں جو احکام شرعی سے واقف نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، جو احکام شرعی سے واقف نہیں ہوگا اس کا حج باطل، جو احکام شرعی سے واقف نہیں ہے اس کا روزہ باطل، احکام شرعی سے واقف نہیں ہے خمس و زکوٰۃ، احکام شرعی سے واقف نہیں ہے وضو غسل، کتنے احکام ہیں، حلال و حرام، کتنی تجارت کے مسائل ہیں۔ اگر ہم احکام شرعی سے واقف نہیں ہیں ہم اللہ جانے دن میں کتنے حرام کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے امام نے ان لوگوں کی گردن پہ تلوار چلانی ہے جو احکام شرعی سے واقف نہیں، اس لیے کہ وہ واجبات کے تارک ہے، اور امام اپنی حکومت میں یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص اللہ کے واجبات کو کھلے عام غلط طریقے سے انجام دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحلم۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا غیبت امام میں جو ہم زندگی گزاریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روایت ہے سید الرسل کا زمانہ ہے، سید الرسل نے اصحاب کو جمع کیا، اپنے اصحاب سے فرماتے ہو میرے اصحاب، جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، میں بھی زحمتیں اٹھا رہا ہوں، تم لوگ بھی زحمتیں اٹھا رہے ہو، اتنا رزلٹ میرے سامنے واضح نہیں ہو رہا ہے۔ اصحاب کہتے ہیں یا نبی اللہ، وہ جو ابو الحکم ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم کیوں اسلام قبول کریں، جب ابو الحکم وہ پڑھا لکھا، عرب میں ابو الحکم اس کو کہتے تھے جس نے اپنے دور کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے،
وہ سردار عرب ہے جس کا نام ہے عامر بن حشام. نام کیا ہے؟ عامر بن حشام. لوگوں نے اس کی ڈگری کی وجہ سے اس کو یاد کرتے ہیں ابو الحکم کے نام سے. نہ وہ رسول کو مانتا ہے نہ رسول کی تعلیمات کو مانتا ہے. کہتا ہے اسلام کے اس حکم میں کیا فائدہ ہے اور اس حکم میں کیا فائدہ ہے. اسلام کے احکام و قوانین پہ اعتراض کرتا ہے. سید الرسول نے جب یہ سنا فرماتے ہیں میرے اصحاب سن لو، وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جاہل ہے. اس کا نام تھا عامر بن حشام. لوگ ابو الحکم یعنی حکمتوں کا باپ. لیکن جب رسول نے دیکھا کہ یہ اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے، اپنے زمانے کے نبی کو نظر انداز کرتا ہے، حجت خدا کے حکم کو نہیں مانتا، ان کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو سید الرسل نے بتا دیا اے دنیا والو یاد رکھو، اگر کوئی دنیا کی لاکھ اعلیٰ تعلیم رکھتا ہو، اس کے وجود میں اگر کردار رسول نہیں ہے، اس کے وجود میں اگر تعلیمات اسلام نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مجھ محمد کی نگاہ میں ابو جاہل ہے. آج کے اگر زمانہ غیبت میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بڑا مولائی ہوں، میں تو آل محمد کا چاہنے والا ہوں، میں تو بڑا عزادار ہوں اور میرا دوست، تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر تیرے پاس اعلیٰ ڈگریاں بھی ہیں، تیرے پاس سرداری بھی ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن آل محمد کے کردار کی دولت نہیں ہے تو نبی کی زبانی تو بھی اپنے زمانے کا ابو جاہل ہے. تو ہم صرف اس ابو جاہل کی مذمت نہ کرتے رہیں. وہ ابو جاہل تھا، وہ فلاں تھا، وہ دین کے دشمن تھے. وہ ابو جاہل تھا، اس نے نبی کی نہ مانی، وہ بدبخت ٹھہرا. اور آج ہم کلمہ گو ہو کے نبی کی نہ مانے، کیا ہم خوش بخت ہیں؟ آج کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں، وہ کافر ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی جو بتوں کو سجدہ کرے وہ بدبخت ہے، اور جو اس ہستی کو سجدہ نہ کرے جسے 14 ہستیاں دن میں 5 وقت سجدہ کرتے تھے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے کہ جسے 14 سجدہ کریں اور ہم سجدہ نہ کریں اور کہلوائیں اپنے آپ کو حبدار محمد وآل محمد. آل محمد کی سیرت تو دیکھیں. آج اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا، مثال کے طور پہ جو لعنت کا خاص طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہاتھوں میں ہاتھ کے ذریعے سے لعنت دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ کے ساتھ لعنت دے دے تو وہ بندہ پوری زندگی کے لیے اس سے ناراض ہو جائے گا. ایسے ہے نا؟ یا کوئی بندہ کسی کو کہہ دے لعنتی، یا کہہ دے یہ بندہ ملعون ہے، پورے جہان کو بتائیں گے اس نے ہمیں گالی دی ہے، کہا لعنتی یا ملعون. کتنا ہمیں ناپسند ہے اپنی ذات کے لیے. ہمیں کوئی ملعون کہے یا ہمیں کوئی لعنتی کہے. ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام کیا فرماتے ہیں؟ آؤ امام وقت کی زبانی سنو. امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضی النجوم. فرماتے ہیں او علی والو سن لو صاحب العصر والزمان کی زبانی میری نگاہ میں لعنتی ہے. لعنتی ہے وہ شخص جو صبح کی نماز اس وقت ادا کرے جب آسمان پہ ستارے ختم ہو جائیں. یہ نہیں کہا امام نے جو صبح کی نماز نہ پڑھے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. امام کیا فرماتے ہیں؟ جو صبح کی نماز دیر سے پڑھے وہ لعنتی ہے، اور جو نماز صبح نہ پڑھے وہ تو لعنتیوں کا بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے. اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ مجھ رسول کی نگاہ میں کافر ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے.
اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ قرآن مشرک کہہ رہا ہے، نبی کافر کہہ رہے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن کی نگاہ میں بے نمازی کون ہے؟ مشرک۔ رسول کی نگاہ میں بے نمازی کون ہے؟ کافر۔ امام صادق کی نگاہ میں بے نمازی کون ہے؟ منافق۔ اور امام زمانہ کی نگاہ میں بے نمازی کون ہے؟ بے نمازی نہیں، دیر سے نماز پڑھنے والا امام فرماتے ہیں ملعون ہے۔ اچھا، ملعون کس کو کہا جاتا ہے؟ جس پر نبی یا امام لعنت کریں یا خود خدا لعنت کرے۔ کیا مطلب ہے اس لعنت کا؟ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت خدا سے دوری۔ اور نبی بھی اگر لعنت کر دیں یعنی رحمت خدا سے دوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور امام جو کہہ رہے ہیں خدا کی رحمت سے محروم ہے وہ شخص۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سورہ مدثر میں فرما رہا ہے، کاش ہم لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اللہ سورہ مدثر میں کیا فرماتا ہے؟ جب اہل جنت لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یزید نہیں کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس نے ویسے جہنم میں جانا ہے۔ شمر نہیں کہے گا میں بے نمازی تھا، فرعون نہیں کہے گا میں بے نمازی تھا، نمرود نہیں کہے گا میں بے نمازی تھا۔ یہ کون کہے گا؟ یہ ایمان والے کہیں گے۔ ہمارے وجود میں، ہمارے دلوں میں نور ایمان تو تھا، لیکن ہمارے وجود میں کردار ایمان نہ تھا، بے نمازی تھے۔ تو لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں ملعون ملعون، لعنتی ہے لعنتی ہے وہ شخص من اخر الغداء الی ان تنقضی النجوم، جو صبح کی نماز دیر سے پڑھے کہ سورج آسمان سے غائب ہو جائے۔ فرمایا ملعون ملعون من اخر العشاء الی ان تشتبک النجوم، لعنتی ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستارے چھا جائے۔ یعنی اتنی دیر سے نماز عشاء پڑھ۔ اب خود اندازہ کرے، امام فرماتے ہیں جو دیر سے نماز پڑھے وہ لعنتی اور ملعون ہے، جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کیا امام اس پہ راضی ہے؟ چوتھے امام نے جو بیان کی ہے سیرت جناب زینب عالیہ کی، اللہم صلی علی آپ علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے سنتے ہیں یہ جملہ، لیکن میں یہ مجالس میں پڑھتا ہوں۔ چوتھے امام کا یہ جملہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب نے راستوں میں بھی، سواریوں پہ بھی نافلہ نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں، علماء نے نقل بھی کیا ہے، خطباء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین سب پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم جب چوتھے امام کی زبانی کردار جناب زینب عالیہ سن رہے ہیں، امام کیا بیان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے عزادار فقط یہ سن کے روئیں؟ امام یہ بتانا چاہتے ہیں او علی والو ذرا دیکھو علی کی بیٹی کا کردار، کہ تم اپنے گھروں میں ہاتھ کھلے ہیں آزاد ماحول میں بھی، اور نمازیں چھوڑنے والوں اور کچھ علی کی بیٹی سے کردار سیکھو کہ علی کی بیٹی قیدی بھی ہے اور پھر بھی پشت ناکا پہ نوافل ادا کر رہی ہے۔
اس قدر محبت ہے اللہ کے دین سے، اس قدر محبت ہے نماز سے، اور ہم آل محمد کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا کیا ہے؟ کربلا والے تو مصیبت کے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے، اور ہم آل محمد کی مصیبت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیتے۔ یوم عاشور کو امام حسین نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ ظہر کی نماز کیسے پڑھی؟ با جماعت پڑھی۔ مورخین نے، بعض مورخین نقل کیا کہ جو امام حسین کے آگے کھڑے تھے انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی، وہ اشاروں سے، ان کی شرعی تکلیف یہ تھی کہ وہ اشارے سے پڑھے، چونکہ وہ امام کی حفاظت کر رہے تھے، اور امام معصوم نے نماز با جماعت پڑھی اور اصحاب نے بھی پڑھی، اور بیویوں نے خیموں میں نماز پڑھی، جبکہ یہ وہ وقت ہے جو 50 سے زیادہ اس وقت لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑے ہیں۔ امام حسین کیا ان اصحاب کے عزادار تھے یا نہ تھے؟ امام حسین ان اصحاب کے عزادار ہو کے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم انہی اصحاب کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں؟ میرا دوست، مقصد کربلا کو سمجھ، مقصد اہل بیت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اس دین پہ آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، ہمارا دین پہ کچھ خرچ نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم دین کو معمولی سمجھتے ہیں۔ دین پہ اگر خرچ کیا ہے تو محمد وال محمد نے کیا ہے، دین پہ آل محمد نے خرچ کیا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جیسے ایک دن سید الرسل کی خدمت میں ان کے زانوں پہ ان کے فرزند حضرت ابراہیم موجود ہیں، دوسرے زانوں پہ امام حسین ابن علی، جبرائیل امین نازل ہوئے، سید الرسل اپنے شہزادوں کو پیار کر رہے ہیں، جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ان میں سے کس شہزادے کا انتخاب کریں گے، چونکہ حکم ہے کہ میں ایک کی روح کو قبض کیا جائے، حکم خدا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی روح قبض کی جائے، آپ کس شہزادے کا اختیار کرتے ہیں؟ روایت کی جملے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں میں حسین کا باقی رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ سید الرسل نے امام حسین ابن علی اپنے فرزند کو قربان کیا حسین ابن علی پہ۔ گویا حسین ابن سید الرسل اپنے عمل سے بتا رہے ہیں حسینیت نام ہے جس پر اولاد رسول کو بھی قربان کیا جائے۔ حسین وہ ذات ہے جس پر اولاد کو بھی قربان کیا جائے۔ حسین کی ذات پر رسول نے فرزند کو قربان کیا، یعنی حسین کتنا عظیم ہے جس کے لیے رسول نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ جب یہ حسین اتنا عظیم ہے، اس حسین نے کربلا میں خود کو قربان کر دیا۔ اللہ، اس حسین کے لیے رسول بیٹا قربان کر رہے ہیں، یہ حسین خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا دین بچ جائے، میرے نانے کی امت عمل کرے۔ یعنی رسول اللہ کا نواسا امام حسین ابن علی جو قربانی دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دین پر عمل کریں۔ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں اور میدان قیامت میں زہرا کے لال کی خدمت میں جائیں، مولا آپ کے عزادار، آپ کے فرش عذاب بچھانے والے، آپ کے حبدار ہیں، ایسا نہ ہو زہرا کا لال بول کر کہے اب کس منہ سے آیا میرے پاس، تو نے تو میرے علی اکبر و اصغر کے خون کی لاج نہ رکھی، جس دین کو میں نے بچایا ہے یہ قیمتی جانیں دے کر، تو نے تو اس دین پر عمل نہیں کیا۔ تو لہٰذا اپنے اندر کردار آل محمد، اس لیے اللہ حکم دے رہے اپنی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا اور اولو الامر کی اطاعت۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھیے کیا میں اور آپ یہ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا زانی ہو؟ جی
نہیں پسند کرتے۔ کیا ہم اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ کیا ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں ہمارا بیٹا جواری ہو، ہمارا بیٹا قاتل ہو، ہمارا بیٹا بدکار ہو، ہمارا بیٹا خطاکار ہو؟ ہم پسند نہیں کرتے ہمارا بیٹا قاتل ہو، ہمارا بیٹا شرابی ہو، ہمارا بیٹا زانی ہو، ہمارا بیٹا بدکار ہو، ہمارا بیٹا خطاکار ہو۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد بدکار، خطاکار، شرابی، جواری ہو۔ اور میرا دوست پھر علی حیدر کرار کیسے پسند کرے؟ ان کا شیعہ زانی ہو، ان کا شیعہ شرابی ہو، ان کا شیعہ بے نمازی ہو، ان کا شیعہ روزے خور ہو، ان کا شیعہ تارک الصلاۃ ہو۔ جب میں اور تو اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے تو امام الموحدین، امام المتقین وہ کیسے پسند کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ غیبت امام میں ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمارے وقت کا امام ہم پہ راضی، معرفت امام کو سمجھیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے فرما دیں اللہم عجل لولیک الفرج، دعا کر لیں۔ دعا سے امام آنے والے نہیں ہیں جب تک ہم عملاً امام کو دعوت نہیں دیں گے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ میں نے آپ میں سے کسی کو کہا جناب آئیں بسم اللہ اپنے گھر بلانے کے لیے، میرا انداز بلانے کا ایسا ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب نے ایسے اوپر سے بس بلایا ہے، چاہتے نہیں تھے، خاص انداز سے کوئی اس طرح سے اظہار محبت نہیں کیا، اپنی عملی تیاری پیش نہیں کی کہ جس سے آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کا منتظر ہوں اپنے گھر میں۔ تو کہیں ہم صرف زبان سے امام کو بلاتے رہیں، امام ایسے نہیں ہمارے زبانی صرف بلانے پر آ جائیں گے، بلکہ عملی تیاری ہونی چاہیے، عملی انتظار ہونا چاہیے، کردار اتنا پاک ہونا چاہیے کہ تاکہ امام جب آئیں تو ہم ان کی صف میں شامل ہوں۔ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام کے لشکر میں 313 آدمی ہیں جس میں 500 عورتیں ہوں گی۔ کتنی عورتیں ہوں گی؟ 500 عورتیں، اور 313 آدمی ہیں، یعنی 313 یہ بڑے جرنیل ہوں گے، پھر یہ ہوں گے بڑے، ان کے جو نیچے لشکر ہوگا مزید وہ ہوگا 10,000 کا، پھر ان کے مزید جو نیچے ہوں گے مزید وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تیار تو کریں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنی شخصیت، تو لہٰذا عملی ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ صرف زبان پر امام زمانہ کے ظہور کی دعا یہ امام کو بلاوا نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، آخری مثال میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، اگر ہمارے نوجوان آج مثلا پولیس میں یا فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر اس میڈیکل ٹیسٹ میں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو لہٰذا وہ قابل قبول نہیں، قد چھوٹا ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، یا اسی طرح سے ہو، نگاہ کا مسئلہ ہو، تو ایسے شخص کو فوج میں تو ہرگز قبول نہیں کرتے، یا پولیس میں بھی، یعنی بھرتی کرنے کی ان کی اپنی ایک شرائط ہے۔ تو یعنی آپ عام ایک ملک کی فوج اور پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرائطیں، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں ناصر امام زمانہ بنوں، کیا ان کے لیے شرائط نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے ویسی شرائط ہوں گی جو امام چاہتے ہیں۔ امام کیسا ناصر چاہتے ہیں، اس کے لیے خاص تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مختصر یہ ہے
کہ ناصر امام واجبات کا پابند ہو اور حرام کاموں کو ترک کرے. اگرچہ امام کی حدیث سے جو مومن کی جو اوصاف بیان کی گئی ہیں کہ جو غیبت امام میں کس مومن کو امام پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس مناسبت پہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، علماء سے تمسک رکھیں، علماء کی محفلوں میں جائیں تاکہ ہم علم کی خیرات سے مستفید ہو کے دین آل محمد پہ اس طرح عمل کریں کہ جب زمانے کا امام ظہور فرمائے تو اس قابل ہوں کہ ان کے ناصرین کی صف میں کھڑے ہو سکے. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی اور انہی قربانیوں میں ایک قربانی امام حسن عسکری. باقی ائمہ خدا کو زہر ملی ہے، لیکن اس امام کو جو زہر ملی ہے، نقل کی ہے کہ اس امام کو جو زہر ملی ہے وہ شہادت سے 8 دن پہلے ملی ہے. یکم ربیع الاول کو میرے امام کو کھانے میں زہر دی گئی. اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے جب 8 دن پہلے زہر ملی ہے تو میرے امام کے بدن پہ راشا رہتا تھا، کپ کپی رہتی تھی. زہر کا اثر اتنا رہتا کہ آپ کے بدن پہ کپ کپی رہتی تھی. اتنا زہر کا اثر کہ جب 8 ربیع الاول کی صبح یوم جمعہ میرے امام پہ اتنی طاقت نہ تھی کہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے. قربان جاؤں او زہرا کا لال او فرزند رسول. روایت کہتی ہے امام حسن عسکری اور زندگی کی آخری نماز بستر پہ لیٹ کے پڑھی. اجرکم علی اللہ. او آل محمد کے حبدارو، او آل محمد نے وہ اتنی مصیبت کی گھڑی میں بھی نماز کو نہ چھوڑا. وہ اتنی مصیبت کی گھڑی میں اور زہر کا اثر اتنا ہے اور بدن سے اتنا کپ کپی اور منہ سے خون آ رہا ہے، لیکن ہے فرزند رسول ہے کتنا عشق ہے نماز سے اور نماز پڑھ رہے ہیں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آواز دی اے کنیز سیقال. جب کنیز آئی فرمایا جا کمرے میں حجت خدا اور قائم آل محمد کو بلا کر لیا. کنیز جب گئی کیا دیکھا ہے 5 سال کا بچہ او ہمارے زمانے کا امام او حالت سجدہ میں اور رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے. او علی والو او حجت خدا 5 سال کی ہے اور باپ آئے بستر شہادت پہ ہے میرا وہ امام بھی نماز کو نہ چھوڑے. وہ اتنا عشق اور محبت نماز اور سجدے سے. اجرکم علی اللہ زادارو. جب میرے امام آئے کہتے ہیں بیٹا اب مجھے ایک پانی کا پیالہ پلا دے. اور زہر سے جگر کپا جا رہا ہے. وہ امام حسن عسکری کا جگر کٹ رہا ہے. روایت کہتی ہے زمانے کے امام نے وہ پانی کا کاسا لیا لائے اپنے بابا کی خدمت میں. وہ امام نے پانی پیا. میں عرض کروں گا فرزند رسول ہے آپ کے لال نے آپ کو پانی کا کاسا دیا، آپ نے پی لیا. ہے کربلا میں زہرا کا لال حسین وہ پانی کا سوال کر رہا ہے. او اشقیا او اگر مجھ حسین پہ ترس نہیں آتا فرحموا علی ھذا الطفل الرضیع. او اس چشمہ شیر خار پہ رحم کرو. اجرکم علی اللہ زادارو. علماء نے روایت نقل کی ہے، صاحب سعادت الدارین نے نقل کی ہے. ایک روایت کہتی ہے اور جب مولا حسین علی اصغر کا بوسہ دینے لگے اور اسی دوران حرملا کا تیر
ہے اس سے پہلے کہ حسین بوسہ لے اور ملا کے تیر نے علی اصغر کی گردن کا بوسہ لیا. اجرکم علی اللہ. اور امام زمانہ اپنے بابا کو پانی دیا. اے مولا امام حسن عسکری، جب آپ کی روح پرواز کرنے لگی، وہ آپ کا لال، وہ آپ کے سرہانے تھا، اور قربان جاؤ کربلا میں زہرا کا لال حسین. اور جب زین سے زمین پر آیا، ہے سرہانے کوئی نہ تھا، ہے سید سجاد بھی نہ پہنچ سکا، بس پہنچی ہے تو علی کی بیٹی زینب. اور جب بہن بھی آئی ہے تو بھائی کا سر اور لاشے سے جدا تھا، اور ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں اور سر کے بال کھلے ہیں. اپنے بندے ہاتھوں کو حسین کے پامال لاشے کے نیچے ڈالا. اللہم تقبل منا ھذا القربان. اور میرا اللہ او علی کی بیٹی کی یہ قربانی قبول کر لے. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے کفن بھی پہنایا. وہ امام حسن عسکری ہے، آپ کا جنازہ اٹھا. بیٹا اگرچہ اٹھانے کے قابل نہ تھا، اور میرے امام کا سن 5 سال ہے. اللہ جانے بابا کے جنازے کے نیچے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھیلیاں وہ ایسے دی ہوگی، اور جیسے زہرا کے جنازے کے نیچے وہ امام حسن حسین نے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھایا. اجرکم علی اللہ. وہ امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا ہے کربلا میں زہرا کا لال حسین. اور جب آئے اشقیاء نے گزارا آل محمد کا یہ قافلہ ہے، آل محمد کے لاشیں پامال ہے، اور زہرا کے لال کا لاشا پامال ہے. وہ علی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں. ہر روایات میں اختلاف ہے، انہوں نے گزارا یا بیویوں نے التماس کی. دونوں روایات موجود ہے. جب بیویوں کو آل محمد کو گزارا جا رہا تھا، اے امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا ہے. لیکن اور میرا چوتھا امام جب کربلا سے جانے لگا، اور باپ کا لاشا پامال ہے، اور سر ساتھ نہیں ہے، اور پشت ناکا پہ سوار، پاؤں پشت نا کمر ناکا سے بندھے ہے. بندھی ہوئی حالت نے کہا، او بابا حسین کا، اے بابا حسین، او بیمار کا آخری سلام. او زین العابدین اتنا مجبور ہے، او بابا کے لاشے پہ نہیں اتر سکتا. اجرکم علی اللہ زادارو. میں عرض کروں گا ہے امام زمانہ ازادارو. روایت کہتی ہے جب بابا کو دفن کر چکے ہے، لوگوں نے امام کو تعزیت دی. مولا اے وقت کے امام، اور آپ نے بابا کو دفن کیا اور لوگوں نے تعزیت دی ہے. آپ کا سن 5 سال تھا ہے، لیکن حکومت وقت نے جب حملہ کیا گھر پہ، آپ پردہ کی طرف چلے گئے ہے. آپ پر کسی نے ظلم تو نہ کیا. اور کربلا میں اور جب زہرا کے لال حسین کا لاشا پامال ہے، اور حسین کی یتیمہ جب بابا کے لاشے سے ودا کرنا چاہتی ہے، روایت کہتی ہے بابا کے سینے کے بوسے دے رہی ہے، اور کبھی بابا کی کٹی ہوئی گردن کے بوسے. ادھر سے چند اشقیاء اور جن کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے
ہے یتیم حسین تنہا ہے، یہ لعین اشقیا زیادہ ہے، یہ ظالم اس وقت تک اور ننھی یتیمہ کے بدن پر اور ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔